بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اسلامی نقطہ نظر اس میں کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ جو ہے اس کے 3 طریقے جو ہے نا شریعت نے بتائے ہیں، صحیح ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، اور نمبر 3 طلاق بدعی۔ اسلام کے اندر جو سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ ہے طلاق احسن، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو طریقہ ہے وہ ہے طلاق حسن، اور پھر آخر میں آتا ہے طلاق بدعی جس کو اسلام نے شریعت نے ناپسندیدہ سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ طریقہ اختیار کر لیے تو طلاق ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جی ان تینوں کی تعریف کی طرف۔ طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی کیا ہے؟ نمبر 1 طلاق احسن، یہ ہے کہ بیوی جو ہے جب وہ مینسن سے پاک ہو جائے، ماہواری سے پاک ہو جائے، تو اس سے جو ہے جنسی تعلقات رکھے بغیر، یعنی اس سے حقوق زوجیت آپ اس کی ماہواری میں نہ کریں، ماہواری ختم ہونے کے بعد آپ اس سے جب وہ پاک ہو جائے تو اس سے حقوق زوجیت اور جنسی تعلق قائم نہ رکھیں، یعنی ہم بستری نہ کریں، اور پھر اس کے بعد اس پاکیزگی کے اندر جب وہ ماہواری سے پاک ہو جائے تو آپ اس کو ایک طلاق دے دیں، ٹھیک ہے، ایک طلاق آپ نے اس کو دے دی، اب آپ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو اب اس کے 3 مینسز گزرنے دیں، 3 حیض اس کے گزر جائیں۔ جب اس کے 3 مینسز یا 3 حیض گزر گئے تو اب جو ہے وہ آپ کی بیوی نہیں رہی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا طلاق احسن جو سب اسلام میں سب سے اچھا طریقہ ہے طلاق دینے کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ اسلام کے اندر جو جائز کام ہے کہ یہ کام کر لو، اس میں سب سے ناپسندیدہ طریقہ طلاق دینے کا ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ طلاق دینے کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس کی وضاحت میں آگے کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے آپ یہ 3 قسمیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو طلاق احسن کے اندر جو ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، 3 مینسز گزر گئے، اور جو ہے اس کے بعد وہ کسی دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے جو ہے کہا کہ یار میں نے طلاق دے دی، ابھی اس کے 3 مینسز ختم نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے سوچا کہ مجھے طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو اب آپ جو ہے نا اس سے رجوع کر سکتے۔ رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے کہہ دیں کہ میں نے تم سے رجوع کیا، یا آپ اس کو چھو لیں، یا آپ اس سے جو ہے نا بوس و کنار کر لیں، یا جو ہے نا جو بھی حقوق زوجیت کا طریقہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیں آپ، تو آپ کا رجوع ہو جائے گا، اب وہ آپ کی بیوی رہے گی، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو یہ ہو گیا اس سے رجوع کا طریقہ، یعنی آپ 3 مینسز کے اندر اس سے رجوع بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بیوی سے وہ آپ کی بیوی ہونے سے ابھی وہ نہیں نکلی ہے، لیکن اگر 3 مینسز گزر گئے تو اب وہ جو ہے دوبارہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر 3 مینسز گزر گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے جو ہے نا طلاق نہیں دینی چاہیے تھی، تو اب آپ جو ہے نا دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں 3 مینسز گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں طلاق حسن، وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو 3 طہروں میں 3 پاکیوں میں طلاق دی جائے، یعنی پہلے مینسز آیا اس سے وہ پاک ہو گئی، پاکیزگی کے اندر آپ اس کو طلاق دے دیں، ایک طلاق دیں آپ، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے، ایک طلاق دیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو دوسرا مینسز آیا، اس سے جو ہے نا وہ گزر گیا اور آپ نے جو ہے نا وہ پاک صاف ہو گئی، پھر آپ نے اس کو دوسری طلاق دی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے اوپر تیسرا مینسز آیا، حیض آیا، اور جو ہے نا اس نے وہ بھی گزار لیا اور جو اس سے پاک صاف ہو گئی، اب آپ اس کو 3 طلاقیں دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت جو ہے نا زیادہ بہتر نہیں ہے، اسلام اس کو درست نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ نے اگر یہ طریقہ اختیار کر لیا تو وہ بہرحال طلاق ہو جائے گی، اب وہ آپ کی بیوی نہیں رہے گی، اب جو ہے وہ پہلے کسی اور شوہر سے نکاح کرے گی، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ شوہر جو ہے نا فوت ہو جائے یا جو ہے نا وہ
اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو پھر جو ہے نا یہ دوبارہ آپ کی بیوی بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اب وہ آپ کی بیوی کبھی نہیں بن سکتی بغیر شرعی حلالہ کے جو اسلام نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے طلاق حسن، لیکن یہ زیادہ بہتر صورت نہیں ہے طلاق دینے کی۔ نمبر 3، تیسری صورت طلاق بدعی، صحیح ہے، یا طلاق بدعت، اس کو بدعی کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی صورتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے اپنی بیوی کو، ٹھیک ہے، ماہواری کی حالت میں طلاق دے دی، یعنی مینسز میں تھی تو آپ نے طلاق دے دی، یا جو ہے وہ پاکیزگی میں تھی آپ نے طلاق دے دی، ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی حالت میں آپ نے اس کو طلاق دے دی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ خیال نہ رکھا کہ یہ وہ پاکیزگی کے اندر ہے یا جو ہے نا مینسز میں، بس آپ نے طلاق دے دی، تو یہ صورت جو ہے نا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 1، ہاں نمبر 1 یہ، اور اس نمبر 1، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں، ٹھیک ہے، 3 طلاقیں، یعنی یوں کہہ دیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو وہ طلاق ہو جائے گی، یعنی 3 طلاقیں 3 جملوں میں کہہ دیا تو یہ بھی ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، نمبر 3 یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں دے دینا، مثلا اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دیں، تو یہ بھی 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی اکٹھی 3 طلاقیں، صحیح ہے، یکدم دیں آپ، یا ایک جملے میں 3 دے دیں، یا الگ الگ جملوں میں 3 دے دیں، یا حیض میں دے دیں، یا مینسز میں پاکیزگی میں دے دیں، یا جو ہے آپ غصے میں دیں، یا جو ہے نا آپ اس کو حمل میں دے دیں، کسی بھی صورت میں آپ اس کو طلاق دے دیں تو یہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے طلاق دینے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ آخر میں خلاصے کے طور پر آپ اس کو ذرا سمجھ لیں، کیونکہ میں نے بیچ میں تھوڑی تشریح کر دی تھی تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو کنفیوژن رہ گئی ہو، میں ایک دفعہ پھر جو ہے نا عرض کر دوں خلاصے کے طور پہ، تاکہ جو ہے نا خلاصہ بات کو صحیح جو ہے نا ذہن میں بٹھا دیتا ہے۔ نمبر 1، طلاق کی 3 قسمیں ہیں، صحیح ہے، طلاق احسن، طلاق حسن، طلاق بدعی۔ طلاق احسن کیا ہے؟ طلاق احسن یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پاکیزگی کے اندر جب وہ ماہواری سے مینسی سے پاک ہو جائے تو آپ اس کو ایک طلاق دے دیں اور پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، صحیح ہے، اور اس کے ساتھ جنسی تعلق یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کریں، اور اسی حالت میں اس کو اوپر 3 مینسز گزر جائیں تو اب وہ آپ کی بیوی ہونے سے خارج ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ کسی دوسرے سے چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ میں دوبارہ نکاح کر لوں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہ اس کی ضرورت نہیں ہے حلالہ وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3 پاکیزگیوں میں، یعنی ہر مینسز کے بعد جو پاکیزگی آتی ہے اس میں ایک ایک طلاق آپ دے دیں، ایک مینسز کے بعد پاکیزگی آئی طلاق دی، پھر دوسرے مینسز کے بعد پاکیزگی آئی طلاق دوسری دے دی، پھر تیسرے مینسز کے بعد تیسری پاکیزگی آئی تو طلاق دے دی۔ تو یہ جو ہے دوسرا طریقہ ہے طلاق حسن ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ شرعی حلالہ کے بغیر نہیں درست ہوگی۔ تیسرا طریقہ طلاق بدعی ہے، اور یہ طریقہ یہ ہے کہ ایک جملے میں 3 طلاقیں دے دی، مثلا میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی، یا الگ الگ جملوں میں 3 طلاقیں دے دی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی، یا آپ نے مینسز میں طلاق دے دی، صحیح ہے، حیض کی حالت میں، یا آپ نے پاکیزگی میں طلاق دے دی، طہر میں جس کو کہا جاتا ہے، یا آپ نے جو اس کو حمل کی صورت میں طلاق دے دی، اس کے اندر ہر صورت میں جو ہے طلاق واقع ہو جائے گی، اور یہ جو ہے طلاق بدعی ہے جو اسلام کے اندر ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے اندر طلاق دینے کو درست نہیں سمجھا گیا، اور سب سے ناپسندیدہ کام جو جائز ہے وہ یہی